اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن پاک میں ہمیں 3 یونٹ یا 3 رخ یا 3 پیغامات بطور خاص ملتے ہیں. مجموعی طور پر جب قرآن پاک کی تعلیمات پر غور کیا جاتا ہے تو نظر آتا ہے کہ قرآن 3 حصوں پر مشتمل ہے. قرآن کا ایک حصہ اس بات پر مشتمل ہے اور ان قوانین پر پھیلا ہوا ہے اور نوع انسانی کو یہ پیغام دیتا ہے کہ حیوان اور انسان کی زندگی میں بنیادی فرق کیا ہے. انسان جب زندگی گزارتے ہیں تو وہ ایک قانون کے تحت زندگی گزارتے ہیں. زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ہر شعبہ قانون کا پابند ہے. مثلا معیشت کا ایک شعبہ وہ بھی ایک قانون کے تحت چل رہا ہے اور ازدواجی زندگی کا ایک شعبہ اس کا بھی ایک قانون ہے. آپس میں رہن سہن اس کا بھی ایک قانون ہے. یہی وہ قانون ہے جو انسان کو دوسرے حیوانات سے ممتاز کرتا ہے اور اس کو مذہب نے شریعت کا نام دیا ہے. یہ شعبہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کاروبار کس طرح کرنا چاہیے، حقوق العباد کیا ہیں، ورثے کا قانون کیا ہے، پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے، اللہ کے حقوق کیا ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق کیا ہیں. اور دوسرا شعبہ جو قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے وہ تاریخ ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ والسلام کے ادوار میں جو کچھ ہوا ہے اس کو قصوں کے طور پر بیان کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ انسانی تاریخ کا عروج و زوال ان کے اعمال کے اوپر ہے. جن قوموں نے اچھے اعمال کیے، جن قوموں نے قانون کی پاسداری کی، ان قوموں کو عروج نصیب ہوا، اور جن قوموں نے قانون کی پاسداری نہیں کی، قانون شکنی کی، اللہ اور اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر نہیں چلے، اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغامات کو نہیں سنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بغاوت کی، وہ قومیں تباہ و برباد کر دی گئی. قرآن کا تیسرا حصہ جس کو عربی زبان میں معاد کہا جاتا ہے. معاد سے مراد یہ ہے کہ انسان کی زندگی اور موت کے بارے میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اس معاد میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ انسان کی زندگی اور موت کا دار و مدار ایک ایسی ہستی کے تابع ہے جو ہستی ظاہرہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن وہ موجود ہے اور وہ ہستی اللہ ہے. معاد میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کائنات سے پہلے کیا تھا، کائنات ظہور میں آنے کے بعد کس طرح کائنات میں ارتقا ہوا، نزولی اور صعودی کیفیات کیا ہیں، پیدا ہونے سے پہلے آدمی کس عالم میں تھا اور کن مراحل کو طے کر کے پیدا ہوا، زمین پر پیدا ہونے کے بعد آدمی نے ایک زندگی گزاری، وہ زندگی علیین کی ہے یا سجین کی ہے. علیین سے مراد انسان نے وہ زندگی گزاری جس کو اللہ اور اللہ کا رسول پسند کرتا ہے. سجین سے مراد
انسان نے قانون شکنی کی اور قانون پر، اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر عمل درآمد نہیں ہوا، یہ سجین ہے۔ علیین اور سجین کی زندگی گزارنے کے بعد آدمی دوسرے عالم میں جب جاتا ہے تو وہ عالم کیا ہے، یعنی موت کے بعد کا عالم کیا ہے؟ موت کے بعد کا جو عالم ہے اس میں انسان کس طرح زندگی گزارتا ہے؟ کیا وہ زندگی اس عالم ناسود کی زندگی کی طرح زندگی ہے؟ پھر اس میں عذاب، ثواب، حساب کتاب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما علیین وما ادراک ما سجین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا سمجھے کہ علیین کیا ہے اور کیا سمجھے کہ سجین کیا ہے؟ یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو یہ جو لکھی ہوئی کتاب ہے اس کا تعلق ماحول سے 1400 سال میں قرآن پاک کی تعلیمات کے اوپر جو کام ہوا، مفسرین نے جو کام کیا اور قرآن کی تشریحات ہوئی، بلا شبہ بہت زیادہ قرآن پاک کے اوپر کام ہوا اور ہر شخص نے اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق قرآن کی تشریحات میں حصہ لیا۔ یہاں تک قرآن کی تعلیمات کو عام کیا گیا کہ قرآن کے اندر جو حروف ہیں وہ تک گن لیے گئے، کہ قرآن میں کتنے حروف ہیں، کتنے نقطے ہیں، کتنے زبر ہیں، کتنے زیر ہیں۔ کمپیوٹرائز بھی قرآن کو کرتی۔ 1400 سال میں بلا شبہ بہت کام ہوا، علمی کام بہت ہوا، لیکن 1400 سال میں یہ بڑی عجیب بات ہے اور المیہ ہے تاریخ کا کہ 1400 سال کے طویل زمانے میں معاد کے اوپر کوئی کام نہیں، یعنی کوئی ایسی تشریح، کوئی ایسی تفسیر ہمیں نہیں ملتی کہ جس میں معاد کے بارے میں بتایا گیا ہو کہ یہ جو کائنات ہے، یہ کائنات کیوں بنی، کائنات فی الواقع کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا جو اتنا بڑا نظام ہے، آسمان ہے، عرش ہے، کرسی ہے، بیت المعمور ہے، زمین ہے، زمین کے اندر بے شمار معدنیات ہیں، گیسز ہیں، ہوائیں ہیں، چاند ہے، سورج ہے، سیارے ہیں، بے شمار کہکشائیں۔ یہ کہکشائیں کس بنیاد پر قائم ہیں، کیوں قائم ہیں، اور جس ہستی نے ان کو بنایا اس ہستی کا کیا منشا ہے اور وہ ہستی اپنی مخلوق سے کیا چاہتی ہے۔ 1400 سال جب اس بات کو گزر گئے اور معاد کے اوپر کام نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ اس کی بڑے لوگ کچھ وجوہات بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ انسانی شعور میں ابھی اتنا ارتقا نہیں ہوا تھا کہ انسانی شعور کے سامنے ماورائی دنیا اور غیب کی دنیا کی باتیں کھول کر بیان کر دی جاتی۔ اگر ماورائی دنیا اور غیب کی باتیں جو قرآن پاک میں بیان ہوئی ہیں بیان کر دی جاتی تو انسان کا شعور اسے برداشت نہ کر سکتا۔ اور دوسرا المیہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی ترقی کا جو دور ہے وہ بہت مختصر ہوا۔ مسلمانوں نے اپنی سلطنتیں وسیع کرنے میں، حکومتوں کو وسیع کرنے میں تو بہت کام کیا، مسلمانوں نے اسلام کے پھیلانے میں تو بہت کام کیا، لیکن سائنسی ایجادات کی طرف اتنی توجہ نہیں دی گئی جتنی توجہ دینے کی ضرورت تھی، اور یہ ایجادات کا خانہ خالی رہ گیا۔
یعنی مسلمانوں نے اس طرح کی سائنسی ترقی نہیں کی جس طرح کی سائنسی ترقی آج ہمارے سامنے ہے۔ پھر یہ ہوا کہ جیسے جیسے اسلامی سلطنت نے وسعت اختیار کی، اسی مناسبت سے مسلمانوں میں سازشوں کا ایک جال بچھ گیا۔ تاریخ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر جتنی بھی شکست ہوئی ہیں، اسلام کے نظام میں جتنی بھی دراریں پڑی، ان سب میں مسلمانوں کا ہاتھ ہے۔ مسلمانوں نے بغاوتیں کی، مسلمانوں نے سازشیں کی، مسلمانوں نے قتل عام کیا۔ پھر جب مسلمان کمزور ہو گئے تو غیر مسلموں نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، مسلمانوں کی حاکمیت کو محکومیت میں بدلنے کے لیے ایسی سازشیں کی کہ مسلمانوں کو ان کو خریدنا شروع کر دیا۔ اور مسلمان جب حرص و ہوس، دولت کے لالچ اور سب کچھ دنیا کو سمجھنے کے پھیر میں گرفتار ہو گیا تو روز بروز مسلمان جو ہے وہ تنزل یافتہ قوم کی شکل میں ڈھلتا چلا گیا۔ اور آج ایسا وقت ہے کہ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ بحیثیت قوم کے کم ترین اور ذلیل ترین قوم جو ہے مسلمان کو سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، جہاں جہاں مسلمان حاکم ہیں، جہاں جہاں مسلمانوں کا اقتدار ہے، وہاں یہ نظر آتا ہے کہ آپس کی سازشیں ہیں، آپس میں تفرقے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو متحد ہو کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ لیکن صورتحال اب یہ ہے کہ مسلمانوں کی پہچان ہی تفرقہ بن گئی ہے۔ کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنفی ہے۔ اتنے زیادہ تفرقے ہیں، اتنے زیادہ گروہ ہیں کہ مسلمان کیا ہے یہ بات اب سمجھ میں نہیں آتی۔ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا، ایک غیر مسلم نے سوال کیا کہ صاحب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ کون سا مسلمان ہوں، دیوبندی مسلمان ہوں، مسلمان ہوں، شافعی مسلمان ہوں یا حنفی مسلمان ہوں؟ تو یہ 1400 سال میں اتنی ابتری پیدا ہوئی تاریخ اسلام میں کہ تاریخ مسخ ہو کر رہ گئی، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اسلامی تاریخ جو ہے اس تاریخ کو اگر کوئی نام دیا جا سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ درندوں کی تاریخ ہے، بھیڑیوں کی تاریخ ہے۔ غیر مسلموں نے اسلام کو بھیڑیوں اور درندوں کی تاریخ بنا دیا اپنے سازش، اور آج بھی وہ سازش جاری ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ہے ایران عراق کی لڑائی، پھر یہ ابھی کویت اور عراق کی لڑائی۔ اب دیکھیے اس میں انہوں نے اتنی سازشیں کی کہ اس سازش سے نقصان اگر پہنچا تو مسلمان ہی کو نقصان پہنچا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کو وسائل فراہم کر دیے ہوں اور مسلمانوں کو وسائل فراہم نہ کیے ہوں، اور مسلمان یہ کہیں کہ صاحب ہمارے پاس تو وسائل ہی نہیں ہیں۔ تو وسائل نہ ہو تو سائنسی ایجادات کیسے ہو، ترقی کیسے ہو؟ ایسا نہیں، بلکہ مسلمانوں کے تفرقے کی بنیاد پر دوسرے لوگوں نے ان کے وسائل سے فائدہ اٹھا کر ترقی کی، اور ان کے وسائل کو جمع کر کے ان وسائل
سے سازش کر کے ان کے اندر تفرقہ ڈال دیا. یہ صرف اس لیے ہوا کہ مسلمان قرآن کا اہم حصہ معاد جو ہے اس سے غافل رہا. معاد کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں موت و حیات کا ہی تذکرہ نہیں ہے. معاد میں کائنات کے تسخیری فارمولے موجود ہیں. اب دیکھیے آپ قرآن پاک میں فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ کہ ہم نے لوہا نازل کیا, لوہا بنایا, لوہا پیدا کیا. اس لیے لوہا پیدا کیا کہ اگر انسان چاہے تو اس لوہے سے اتنے فوائد حاصل کر سکتی ہے کہ اس کو عروج حاصل ہو جائے گا. ہم جب اس آیت پر غور کرتے ہیں معاد کے نقطہ نظر سے تو آپ دیکھیں کہ موجودہ سائنس میں کوئی بھی ایجاد ہے اس میں کسی نہ کسی عنوان سے لوہے کا دخل ہے. نیو یارک میں 110 منزلہ عمارت میں نے دیکھی. بڑا میں نے غور کیا کہ اتنی اونچی بلڈنگ کیسے بن گئی. تو وہاں بھی یہی دیکھا کہ سارا نیچے سے اوپر تک لوہے کا کمال ہے. اینگل آئرن اور گارڈر انہوں نے جوڑ کے اور اوپر سے اوپر تک بلڈنگ لیے چلے گئے لیتے. آپ ریل دیکھیں, ریل کی پٹری دیکھیں, ہوائی جہاز دیکھیں, ہوائی جہاز کے اندر انجن دیکھیں, کہیں بھی آپ دیکھیں, پہیے دیکھیں. اب آپ کہیں گے صاحب پہیے تو ربڑ سے چلتے ہیں, لیکن ربڑ کے پہیے جو بنے اس میں لوہا جو ہے ڈیڑھ بیس آ جاتا ہے کہ لوہے کی مشینیں بنی, اس سے ربڑ سے پہیے بنے. یعنی آپ سائنسی ایجادات میں کسی بھی طرح لوہے کے عمل دخل کو نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ لوہے کا جو عمل دخل سائنس میں آپ کو نظر آتا ہے, اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ سائنٹسٹ نے قرآن پاک کی اس آیت کو کسی نے بھی پڑھا اور پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ میاں یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب لوہے میں بہت بڑا فائدہ رکھ دیا انسانوں کے لیے, اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے. مسلمانوں نے جب لوہے کے اوپر ریسرچ کی تو انہوں نے تلواریں بنائی, کشتیاں بنائی, گھڑیاں بھی ایجاد کی, اور وہ جب سازشوں میں گرفتار ہو گئے اور تفرقہ ان کے اوپر مسلط ہو گیا, آپس میں یونٹی ختم ہو گئی, اسلام کی آہنی دیوار میں دراڑیں پڑ گئی, تو مسلمان اپنے لڑائی جھگڑوں میں, فساد میں پڑ گیا, تعصب میں پڑ گیا, نفرت میں پڑ گیا, تفرقے میں پڑ گیا. اور دوسری قوموں نے لوہے کی جو ایجادات تھی ان کو آگے بڑھانا شروع کیا, اور نتیجے میں وہ قومیں جو قومیں مسلمانوں کی دست نگر تھی, وہ قومیں جو مسلمانوں کی غلام تھی, وہ قومیں جو علمی اعتبار سے پسماندہ تھی مسلمانوں کے مقابلے میں, وہ قومیں عروج یافتہ ہو گئی اور مسلمان ذلیل و خوار ہو گیا. وجہ وہی ہے کہ قرآن کا ایک بڑا حصہ معاد جس میں تسخیر کائنات سے متعلق تمام فارمولے موجود ہیں, جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ زمین کے اندر کتنی معدنیات ہیں, ان معدنیات سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. قرآن کے جس حصے میں معاد میں یہ بتایا گیا ہے کہ ٹائم لیس ہو سکتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں یہ بات بڑی وضاحت سے بیان ہوئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے کوئی جو بلقیس کا تخت لے آئے. دربار میں جنات بھی موجود تھے, انسان بھی موجود تھے. ایک جن نے یہ کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ دربار برخاست کریں میں بلقیس کا تخت لے آؤں گا. وہاں ایک انسان بھی تھا, اس نے کہا کہ صاحب اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے تخت موجود ہو جائے گا. قال الذي عنده علم من الكتاب
انا آتیک بھی ان تقوم من مقامک قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک. یہ تو اس نے کہا جن نے، اور انسان نے یہ کہا کہ صاحب اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے تخت موجود ہو جائے گا. اور جب سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپک کے کھلی تو بلقیس کا تخت وہاں موجود تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فاصلہ تقریباً 2700 میل تھا. قرآن پاک نے یہ بتایا کہ اگر قرآن سے رہنمائی حاصل کی جائے، اگر قرآن کے اس حصے میں جو معاد ہے تفکر کیا جائے، ریسرچ کیا جائے، تو بڑی آسانی کے ساتھ انسان ٹائم لیس اور ٹائم لیسنس کا فارمولہ جان سکتا ہے اور اس سے ترقی کر سکتا ہے. اسی طرح قرآن پاک میں تمام سائنسی فارمولے بھی موجود ہیں. بہت سوالت ہو جائے گی، میں مختصراً یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ 1400 سال میں ماد کے اوپر کوئی کام نہیں. مسلمانوں نے قرآن پاک کی تفاسیر بھی لکھی، اس میں بحث بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، ماد کے اوپر کام نہیں. اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ہمیشہ رحم و کرم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسا کوئی موقع نہیں دیتے کہ بندے یہ کہیں کہ صاحب اگر ایسا ہوتا تو ہم کرتے، ایسا نہ ہوتا تو ہم یہ کرتے، اور ایسا نہیں ہوا تو ہم کیا کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے